حکمت عملی یا اسٹریٹجک تھنکنگ کا ویسے تو لفظ ایسا ہے کہ جسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ دو ملک آپس کے اندر کو ملاقات کرنے لگے ہیں جی، اور وہ آپس کے باہمی خیر سگالی کے کچھ معاملات طے کریں گے. تو عام طور پہ تو یہ لفظ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، بگ اسکیل پر تصور کیا جائے. بگ اسکیل پہ پولیٹیکلی، سیاسی، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اعتبار سے اس کو سمجھا جاتا ہے. جی، لیکن ویسے یہ ہے کہ بہرحال حکمت عملی طے کرنا، کسی بھی کام کی منصوبہ بندی کرنا، تو اس کا تعلق لازمی بات ہے کہ صرف ممالک کے ساتھ نہیں ہے، خاندان کے ساتھ ہے، کاروبار کے ساتھ ہے، اپنے فیوچر کے ساتھ ہے، مستقبل میں ہم کیا کریں گے، اپنے سفر کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ لفظ تو بڑا وسیع ہے. جی، تو اصل جو اس کا معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی پہلے بہت اچھے طریقے سے اس کی تمام جہات کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے. ٹھیک، اس کی پلاننگ کی جائے. اس میں جو ضروری چیزیں ہیں، جو اس کا ڈیوریشن ہوگا، جو اس کا طریقہ کار ہوگا، جو اس میں معاون افراد ہوں گے، اور جتنے حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہم اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنے پہلو ہیں صحیح، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو طریقہ کار وضع کرنا ہوتا ہے اسے اسٹریٹجک تھنکنگ کہتے ہیں. صحیح، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑی واضح سی ہوتی ہے جی، کہ دنیا میں جو کامیاب قومیں ہیں، جی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ والی پلاننگ جو ہے یہ بڑے اسکیل پہ کی. صحیح، اچھا، افراد میں وہ افراد کامیاب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی باقاعدہ پلاننگ کی. صبح بندی، افراد کرتے ہیں تو افراد کامیاب ہوتے ہیں، قومیں کرتی ہیں تو قومیں کامیاب ہوتی ہیں. اور یہ عادت اگر پوری قوم کے اندر رائج ہو جائے جی، تو پھر اس پوری قوم کا جو پرسیپشن بنتا ہے، امپریشن بنتا ہے، وہ بڑا زبردست بنتا رزلٹ ہے. بڑا زبردست. اب اس کو یوں دیکھ لیں، جاپانی قوم نے کتنی تیزی سے ترقی کی اور وہ دنیا میں کہاں پہنچ گئی، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا شمار کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے ویسے بھی اوور آل جو ہم جاپانی قوم کو دیکھتے ہیں اس میں نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے وہاں پر زندگیاں گزاری جی، اور ان کی عادات کا جو ہے مشاہدہ کیا اور ان کی روٹین ورک اور روٹین لائف کو دیکھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 3 خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نمبر 1 تو جاپانی قوم ترقی کرتی ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے کام کے اندر بڑی عمدگی اور بڑی بیوٹی ہوتی ہے. خوبصورتی. وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جاپانی قوم کی اوور آل عادت یہ ہے کہ خواہ وہ کمپنی ہے یا وہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے یا کوئی بہت بڑا پلان ہے، وہ اس سے پہلے اس کی پلاننگ بہت زیادہ کرتے ہیں. اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم جیسے یہ کہیں کہ یار سوچے ہی جا رہے ہو، کچھ کر بھی لو. ٹھیک ہے، تو ہم تو شاید اس کو یہ سمجھیں کہ بھائی تم 1 ہفتہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میں سوچ رہا ہوں، تم 2 ہفتے پہلے بھی کہہ رہے تھے سوچ رہا ہوں، بھائی کام کا بھی شروع کرنا ہے. صحیح، لیکن وہ سوچ کو یہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ اسی مرحلے کو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. صحیح، کیونکہ یہ جتنا عمدہ ہوگا، یعنی پلاننگ جتنی عمدہ ہوگی اتنا ہی کام عمدہ ہوگا، اتنا ہی اس کا رزلٹ عمدہ ہوگا. تو ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں، وہ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھرپور منصوبہ بندی کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کام کرتے ہیں اس میں وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں. صحیح، وہ کام کے اعتبار سے بھی اور عام زندگی کے اندر بھی، یعنی کسی کو وقت دیا ہے تو اس کی پابندی کریں گے، کوئی کام کرنا طے کیا ہے تو اس کی پابندی کریں گے، کسی کو جس وقت وہ کام مکمل کر کے دینے کی بات کی ہے وہ وقت سے پہلے کر کے دے دیں گے، آفس جانا ہے تو وقت سے پہلے پہنچیں گے. تو یہ جتنی عادات ہیں وقت کی پابندی کی، یہ ان کی کامیابی کے اندر اور ان کی ترقی کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. صحیح. پھر تیسری بات اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سخت محنت کرتے ہیں. اچھا، اس میں کاہلی، سستی، لیزینس ایوائڈ کرنا اور ایزی گوئنگ یہ والی عادتیں اور حرکتیں نہیں ہوتی. اسی لیے کام کرنے کی جگہ پہ وہ 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے بجائے اس کے کہ 10 منٹ بعد پہنچیں. صحیح. اور وہ کام ختم ہونے کا جو وقت ہے اس کے بعد بھی آدھا گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے رہیں گے بجائے اس کے کہ آدھا گھنٹہ پہلے سے واش روم کا چکر لگانا شروع کر دیں، سامان پیک کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھ لے کہ بھائی صبح سے اب تک زندہ ہی ہو نا. تو یہ والے کام نہیں کریں گے، وہ کام ہی کریں گے. صحیح. تو یہ 3 عادتیں جو ہیں، ایک منصوبہ بندی کی، ایک وقت کی پابندی کی اور ایک بہت زیادہ محنت کرنے کی، یہ چیزیں کامیاب کرتی ہیں. اسٹریٹجک تھنکنگ یا پلاننگ جہاں پر بھی ہوگی
وہاں پر اس کا رزلٹ بہت اچھا بہت ہوگا۔ زبردست ہو۔ کسی آدمی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس نے کہا کہ جس نے جنگ کی تیاری صحیح کی ہے، آدھی جنگ تو اس نے ویسے ہی جیت لی، ویسے ہی جیت لی، آدھی جنگ اس نے پہلے ہی جیت لی جب اس نے اس کی تیاری کی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے نتائج کا حصول بڑا زبردست طریقے سے ہو جاتا ہے۔